نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے 9 محرم الحرام یوم تاسوعہ کے حوالے سے۔ تو 9 محرم الحرام بوقت عصر صحرائے کربلا میں عمر بن سعد کی سپاہ کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور عمر بن سعد امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی سپاہ کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ اس نے سپاہ میں یہ منادی کرا دی، یہ اعلان کرا دیا کہ اے خدا کے لشکریو، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کوفی سب سوار ہوئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تاسوعہ وہ دن ہے جس دن امام حسین اور اصحاب حسین کربلا میں محصور ہوئے اور شامی سپاہوں کے خلاف اکٹھی ہوئی۔ ابن مرجانہ، ابن زیاد اور عمر سعد اتنا بڑا لشکر فراہم کرنے ہونے پر خوش ہوئے اور اسی دن حسین اور آپ کے اصحاب کو کمزور سمجھا۔ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ امام حسین کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی اور عراقی آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات تاریخ طبری اور تاریخ الامم والملوک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح لشکر میں شور اور ہنگامہ برپا ہوا۔ امام علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت زینب علیہ السلام لشکر کوفہ میں شور و غل کی صدائیں سن کر بھائی کے قریب آئیں اور کہا، بھائی جان، کیا آپ قریب تر آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور آپ علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہت جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے عباس بن علی علیہ السلام کو فرمایا، اے عباس، میری جان فدا ہو تم پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس کے کہنے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عباس زبیر بن قین اور حبیب بن مظاہر سمیت 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کی سپاہ کی طرف گئے اور ان کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا ہوا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ یا آپ بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے کہا، اپنی جگہ ٹھہرو، میں ابا عبداللہ کے پاس جاؤں اور تمہارا پیغام آپ علیہ السلام کو پہنچا دوں۔ اسی طرح وہ مان گئے۔ چنانچہ حضرت عباس اکیلے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی، تم جان کر ان سے دشمنوں کو جنگ میں ایک شب کی تاخیر کا کہو۔ حضرت عباس علیہ السلام تشریف لے گئے اور لڑائی ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی۔ 9 محرم الحرام بروز جمعرات کی شب کو امام حسین اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی
آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ نے حضرت عباس کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر عباس سے پانی کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح و بلیغ شروع کر دی۔ جب پانی، کیونکہ آپ علیہ السلام پر اور آپ کے رفقا پر یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا تھا۔ اسی طرح امام حسین ایک ناکہ پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گیا اور اپنا تعارف کرایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم نامہ حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو فوج کی کمان دے دو، ہم نے اسے یزید کی حکم کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر ہو گیا۔ اسی 9ویں تاریخ کو شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی، انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا۔ کوفہ میں شمر نے عمر بن سعد کے لیے عبید اللہ کا خط لینا چاہا تو اس نے عبداللہ بن ابی محلل کے ساتھ مل کر ایک اپنے بھانجوں کے لیے امان نامہ دینے کی درخواست کی۔ عبید اللہ نے اس تجویز کو پسند کیا۔ عبداللہ بن ابی محلل نے مذکورہ امان نامہ اپنے غلام کزمان یا عرفان کے ہاتھوں کربلا ارسال کیا، اور کربلا پہنچنے کے بعد امان نامے کا متن ام البنین کے فرزندوں کے لیے پڑھا، لیکن انہوں نے امان نامہ مسترد کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق شمر خود ہی امان نامہ لے کر کربلا میں عباس بن علی اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کے پاس پہنچا۔ حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ ابا عبداللہ امام حسین کے پاس بیٹھے تھے اور شمر کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ امام نے بھائی عباس سے فرمایا، گو کہ وہ فاسق ہے، لیکن اس کا جواب دے دو، بے شک وہ تمہارا ماموں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت عباس کہا جاتا ہے کہ شمر لعین کا تعلق حضرت عباس علمدار کی والدہ کے علاقے سے تھا۔ حضرت عباس، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عثمان بن علی علیہ السلام باہر آئے اور شمر سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو، میں نے تمہارے لیے عبید اللہ بن زیاد سے امان نامہ حاصل کیا ہے۔ لیکن حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت کرے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں اور بنت پیغمبر اور پیغمبر کا نواسہ اور ان کی اولاد امان میں نہ ہو۔ اسی طرح بی بی ام البنین علیہ السلام کے فرزندوں کی طرف سے ابن زیاد کا امان نامہ مسترد ہونے کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں، چنانچہ سب سوار ہوئے اور جمعرات 9 محرم بوقت عصر امام حسین اور آپ کے اصحاب اور رفقا اور خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ یہ وہ 9 محرم کے واقعات تھے جن کو تاریخ کے اندر بڑے سیاہ الفاظ میں لکھا گیا ہے، یعنی یہی وہ دن ہے جب یزیدی لشکر نے امام علیہ السلام، امام حسین ابن علی اور ان کے رفقا اور ان کے خاندان والوں پر اذیت کے پہاڑ توڑے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، اسلام کے لیے اپنے تمام اہل و عیال کو قربان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں